Assalamu alaikum. We've heard 4 speeches in English, so with your permission, I will switch to Urdu, because yesterday too I addressed the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association had a dinner, and the speeches were I spoke in English, so I'll just change and speak in Urdu, our national language. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। फिर मैं बिलखसूस चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जस्टिस याया अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपने दीगर साथियों का, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अटॉर्नी जनरल साहब का जो उन्होंने मेरे मुतालिक बातें कहीं, फिर फारूक नाइक साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का, और शहजाद शौकत साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, शुक्र है कि मेरी अहलिया आज मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी, क्योंकि मैं उनको कहता कि मेरी तारीफ़ ही तो उनको कोई इस पे एतबार नहीं करती। तो और एक और तो सब आप लोगों का शुक्रिया आने का, और दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो, मगर ये सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया अवाम का, शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था, एक आइनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया, और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए, और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की, बलूचिस्तान से ही मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान ही में मैंने तालीम हासिल की, पहली से 10वीं तक। सीनियर कैम्ब्रिज वहाँ होता नहीं था, तो इसलिए कराची गए। इसके बाद 10वीं के बाद मेरे वालिद की पैदाइश 30 मील दूर एक शहर है पशीन, वहाँ हुई थी, और उनके वालिद कंधार से हिजरत करके आए थे और इस दुनिया से चले गए जब वो, मेरे वालिद की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मेरे वालिद बीच चले गए जब मैं सिर्फ 16 साल का था। अब मैं अपने ख़ानदान की ख़वातीन का ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी दादी, जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनको हम अदे कहते थे, उनके 3 बेटे थे। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उन्होंने अपने जो एक बेवा पशीन में रह रही हैं, अब आप इसको सोचिए, और ये 100 साल से पहले की बात है कि उन्होंने ये तयन किया कि मैं तीनों बच्चों को जो उस वक्त की सबसे बेहतर तालीम है वो दिलवाना चाहती हूँ। सबसे बड़े उनके बेटे काजी मूसा, वो एक्सेटर कॉलेज गए, और उसके बाद मेरे वालिद काजी मोहम्मद ईसा
इंग्लिस्तान मिडिल टेम्पल बार की डिग्री लेने के लिए गए और सबसे छोटे काजी इस्माइल वो पायलट बने। दोनों अपने चचाओं से मेरी मुलाकात नहीं हुई कि उनकी वफ़ात मुझसे पहले हो गई थी, मेरी पैदाइश से पहले हो गई थी। उस वक्त इंग्लिस्तान जाना आसान काम नहीं था। आपको पहले पेशीन से क्वेटर से फिर कराची 24 घंटे का रेल का सफ़र, फिर कई दिनों का समंदर का सफ़र जो आपको ले जाता इंग्लिस्तान। तो मेरे वालिद बलूचिस्तान में पहले बैरिस्टर थे और मैं भी उसी जगह से मैंने अपनी बार की जहाँ से उन्होंने जिसका इंतखाब किया था। 4 इंस ऑफ कोर्ट हैं, मिडिल टेम्पल का नाम कम सुना जाता है पाकिस्तान में, तो मैं भी मिडिल टेम्पल में गया। मेरे वालिद पहले बलूचिस्तान के बैरिस्टर थे और मेरी बेटी पहली खातून थी जो मिडिल टेम्पल से जिन्होंने बार किया, और मैंने भी हम 3 जनरेशन एक ही इनसे उन्होंने किया। बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें की। इससे पहले जब मैंने कहा ख़वातीन का अपना जिक्र करूं, मेरी वालदा ने मुझे कहा, एक ही नसीहत दी, आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो मेरी वाबस्तगी मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। तो हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। चीफ जस्टिस उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद के एक दिन फ़ोन आया कि आपको चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं। तो मैंने समझा पता नहीं खैरियत क्या बात हुई, क्योंकि मैं उस वक्त अंग्रेज़ी के अखबार में लिखता था। तो मैंने कहा शायद कुछ नागुज़ीर लगा हो, तो शायद मुझे कोई डांटा पड़ने के लिए। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया उसी दिन का कि वापस आ जाऊंगा। तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ बलूचिस्तान संभालो, वहाँ कोई जज नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी में वीटो पार मेरी अहलिया को है। और उस वक्त मेरे पार्टनर, उनसे मैंने कहा कि मैंने कहा जी मैं जब तक वो नहीं हाँ करेंगे तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों ने एग्री किया और फिर वहाँ से मैं बलूचिस्तान एकदम ज़िंदगी बदल गई रातों रात। और बलूचिस्तान बल्कि चौधरी साहब ने मुझे कहा चले जाओ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं तो अपना टूथब्रश भी नहीं लाया हूँ। तो खैर बलूचिस्तान गए और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया वो खैर हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को पता है। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। उनकी बस 2 शर्त थी, एक कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा और कोई मुआवजा और किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक एरियाज़ में पार्क्स और उनके ठीक ठाक करना, यूनिफॉर्म बनाना वगैरह वगैरह, उन्होंने स्टेशनरी डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, बहुत सी चीज़ों में उन्होंने हाथ बटाया। और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम साथ गए, वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी जो उस वक्त काफ़ी मसले हो रहे थे उधर, और मुझे कहा गया था कि ये मुनासिब नहीं आपका जाना। मगर वो उन्होंने मेरी एजेंट ने इंसिस्ट किया, सरीना ने, और वो भी मेरे साथ आई। हमारे ड्राइवर होते थे शाबान, बेचारे का इंतकाल हो गया, हर जगह उन्होंने किया और वो पता नहीं कितने चीफ जस्टिस के साथ रह चुके थे। एक दिन वो कहते हैं यहाँ तो मैं भी नहीं आया हूँ बलूचिस्तान में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं हंसा, मैंने कहा जी चलें कोई ऐसी जगह तो है कि जो मैंने आपको दिखाई और आपने मुझे नहीं दिखाई।
چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ جب سے یہاں آیا ہوں. کچھ چھٹیاں کم کی مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے. اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں. ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا. میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس، میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہوں نے خود ملازمت رکھی پکڑی لاہور میں، انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہ بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے. ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی، تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے، مجھے پہلے معلوم ہوا، میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا، مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے، کیا فرق ہے، ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن نے میری مدد کی، اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا سب بیر کہتے ہیں خطرناک ریچھ ہے. ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریڈ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو دی چیف جسٹس سے. اور دوسرے بلوچستان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ صادق صاحب، محمد صادق صاحب، وہ میرے خیال میں شاید وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اسی شرط پہ کہا کہ جس دن آپ کا ریفرنس ہوگا اس دن ہمارا بھی آخری دن ہوگا. تو یہ ان کی میں نے دونوں کی شرط قبول کی اور میرے ساتھ آئے. میرے پہلا کام جو میں نے یہاں کیا تھا وہ میری
جو صحیح ثابت ہوا وہ انتخاب کرنا تھا رجسٹرار کا جزیلہ اسلم صاحبہ، اور انہوں نے میرا شاید پیار کا پہلو بھی اور ریچ والا پہلو بھی دونوں دیکھے ہیں، مگر شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ کبھی کوئی ذاتیات پہ نہیں بات ہوتی تھی، انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات ہوتی تھی۔ ہم چہرہ سامنے جو کام جو یہ پیش کر رہی ہیں اور ان سے پوچھیے کہ میں نے ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا، ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا، کاز کیس لگنا ہے کون سا لگنا ہے، میں نے کہا ان کا کام میرا کام نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کام کیا۔ پھر میں ایک اور خاتون کا بھی ذکر کروں، ہنا صاحبہ کہاں ہیں؟ جی ہنا صاحبہ یہاں ہیں، جو ان سے میرا اتفاق ایسے ہی ہوا کیونکہ ایک دن جو میرے پہلے ریڈر ہوتے تھے وہ آئے نہیں، تو ان کو کسی نے بھیجا میرے سامنے اور یہ بڑی ایفیشینٹ ثابت ہوئیں، تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ایز مائی ریڈر رکھا۔ اب مردوں کو ذرا خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ خواتین آگے نکل رہی ہیں، تو میں آپ کو صرف ذرا آپ لوگ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ساری خواتین ہی آپ کی پوزیشنز پہ آ جائیں۔ تو ہنا صاحب کے میرے ریسرچ آفیسر جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں کسی موضوع پہ اور میں بات کر رہا ہوتا تھا تو ان کو پتہ تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میرے گارڈ فیاض جو میرے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، طارق وسیم صاحب ریسرچ آفیسر، میرے کورٹ کلرکس جن میں کبیر تھے جو اب امریکہ میں ہیں، حسن وہ بھی پڑھنے گئے امریکہ، علی، زینب، نیہا اور مریم کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ آئیں، ان سب کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا، تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے۔ یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ۔ میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر PhD کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے۔ عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ آپ نے تسلی سے میری بات سنی۔ ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا۔ میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، آپ نے فیصلہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا۔
میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں۔ میری بیٹی، نام نہیں بتاؤں گا، اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی، وہ وکیل بننا چاہتی ہے۔ میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو۔ پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا، ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا۔ تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی، یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور میں جو اس خطوط میں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے، اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ، اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے، شکریہ بہت بہت۔